حضرات، ہم سب مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہمارا یہ عظیم مذہب آفاقی اور خدائے تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں دینی، دنیاوی، سماجی، معاشی، آئینی تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور یہ مذہب زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور رہبری کرتا ہے۔ اس مذہب کا مقصد انسانی معاشرہ کی اصلاح اور بندے کو خدا تک پہنچانا ہے، اور دینی و دنیاوی کامیابی و کامرانی کی راہوں پر چلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو مفید تعلیمات و ہدایت سے مزین کرنا ہے۔ اسلام کا مقصد بگڑے ہوئے ماحول کو درست اور پاکیزہ بنانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کے دلوں سے ہوا و ہوش کے گرد و غبار کو دور کرنا ہے۔ اسلام کا منشا انسانوں کو بے راہ روی کی گندگیوں سے بچانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو شراب نوشی، جوا بازی جیسی قبیح حرکتوں سے نجات دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو سود خوری اور رشوت ستانی کی لعنتوں سے نفرت دلانا ہے۔ اسلام کا مقصد انسانوں کو پستی سے بلندی کی طرف لے جانا ہے، اور اسلام کا مقصد بگڑی ہوئی سماج کو راہ راست دکھانا ہے۔ الغرض اسلام نے اپنے ماننے والے کو جو نظام ہائے زندگی عطا کیا ہے، جو قانون حیات دیا ہے، وہ ایسا آفاقی نظام ہے اور ایسا آفاقی قانون ہے جو مہد سے لے کر لحد تک، روز آفرینش سے لے کر صبح و قیامت تک فرزندان اسلام کے رہبری اور رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ حضرات، آج لوگ فرامین اسلام پر عمل کرنے کے بجائے انگریزی کلچر اور مغربی تہذیب کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہود النصارہ کے اتباع میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہیں۔ غور کیجیے کہ آج کون سی برائیاں ہے جو مسلم معاشرے میں پروان نہ چڑھ رہی ہو، وہ کون سی خرابیاں ہے جو مسلم معاشرے میں موجود نہ ہو۔ ارے جوا بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، شراب نوشی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، سود خوری اور رشوت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، زنا کاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غداری اور دھوکہ بازی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عہد شکنی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بے وفائی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، مکاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عیاری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، وعدہ خلافی یا غضب و بیانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غیبت اور چغل خوری دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بغض و حسد دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ظلم و ستم دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فلمینی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، عریانیت اور بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، فحاشی اور بے پردگی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، غرور و تکبر دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، بے ادبی گستاخی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، جہیز کی لعنت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، طلاق و خلا کی کثرت دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ٹی وی کی نحوست دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، ماں باپ کی نافرمانی دیکھو تو ہمارے معاشرے میں، میاں بیوی میں نا اتفاقی دیکھو اور جھگڑا دیکھو تو ہمارے معاشرے میں۔ غرض کی آج ساری برائیاں اور بدعمالیاں ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ حضرات، کبھی آپ نے سوچا کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، ظلم کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے، جوا بازی اور زنا کاری کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، جوا بازی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، جہیز کے نام پر مال لینا کتنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کو ستانا کتنا بڑا گناہ ہے، شوہر کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آئیے ان گناہوں کی سزا اور عذاب حدیث پاک کی روشنی میں سماعت فرمائیے۔ جھوٹ کے متعلق سے ہم سب کی آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس حدیث پاک سے بھی آپ کو اندازہ لگائے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ایکون المؤمن جبانا،
کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن بخیلا، کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ فقیل له، پھر عرض کیا گیا ایکون المؤمن کذابا، کیا کوئی مومن کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں۔ حضرات اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جھوٹ بولنا مومن کی شان نہیں۔ اب آئیے اس غیبت اور چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے۔